کامیاب اور ناکامیاب کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، ان میں کوئی چھوٹا موٹا فرق نہیں ہے، بلکہ ایک کلیئر اور ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ناکامیاب لوگوں کے فیصلہ کرنے کا طریقہ کامیاب لوگوں کے فیصلہ کرنے کے طریقے سے بہت الگ ہوتا ہے، اور ان کی عادتیں بھی ایک دوسرے سے بہت الگ ہوتی ہیں۔ کامیاب اور ناکامیاب لوگوں میں 5 بہت بڑے فرق ہیں۔ اگر ان میں آپ کا طریقہ یا آپ کی عادتیں ایسی ہیں جو ناکامیاب لوگوں سے ملتی ہیں، تو آپ سوچئے کہ یہ آپ کی ناکامیابی کی وجہ بن سکتی ہیں، اور اگر آپ کی عادتیں کامیاب لوگوں سے ملتی ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں اور آپ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کامیاب لوگوں کی کامیابی کو دل سے مانتے ہیں، نہ کہ ناکامیاب لوگوں کی طرح دوسروں کی ناکامیابی پہ خوش نہیں ہوتے، بلکہ وہ دوسروں کی کامیابی پہ خوش ہوتے ہیں۔ ناکامیاب لوگ کبھی کسی کو کامیاب دیکھ کر اندر سے جلتے ہیں اور ان کے خلاف حسد کرتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، لیکن ان سے دوسروں کی کامیابی بھی نہیں دیکھی جاتی۔ ان کو اپنا کاروبار چلانے سے زیادہ دوسروں کا کاروبار گرانے میں مزہ آتا ہے۔ اگر آپ دوسرے لوگوں کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوسرا بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ کامیاب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے ان میں ان کی خود کی غلطی ہے، نہ کہ دوسروں کی غلطی ہے۔ یہ جب بھی ناکام ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ میری ناکامی کی وجہ میں ہی ہوں، نہ کہ کوئی دوسرا، نہ کہ میری فیملی، نہ کہ میرا معاشرہ، نہ کہ میرے آس پاس کے لوگ۔ ان میں سے کسی کا کوئی قصور نہیں۔ اگر کسی کا قصور ہے تو میرا خود کا قصور ہے۔ اور وہیں دوسری طرف ناکامیاب لوگ سوچتے ہیں کہ میری ناکامیابی کی وجہ میں نہیں، کوئی دوسرا ہے، اور وہ انگلی کبھی بھی اپنی طرف نہیں پھیرتے، اور وہ یہ نہیں مانتے کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، یعنی سارا کا سارا قصور دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر آپ کی بھی ایسی عادتیں ہیں تو آپ بدل دیجئے۔ تیسرا بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ آج بھی دنیا کا دوسرا امیر ترین انسان بل گیٹس ہر ہفتے میں ایک کتاب پڑھتا ہے۔ اتنا زیادہ کامیاب ہونے کے باوجود وہ ہفتے میں ایک کتاب پڑھتا ہے، ہر ٹائم کچھ نہ کچھ نیا سیکھتا ہے۔ اس نے اپنے گھر میں لائبریری بنا رکھی ہے۔ کامیاب اور ناکامیاب میں تیسرا بڑا فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر وقت کامیاب لوگ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں، اور ناکامیاب لوگ ایسا نہیں کرتے۔ ناکامیاب لوگ اپنی زندگی میں بڑھتے ہی ہیں صرف نوکری کے لیے، اور کامیاب لوگ بڑھتے ہیں سیکھنے کے لیے، کچھ نہ کچھ نیا کرنے کے لیے۔ ناکامیاب سے کوئی سوال کرے تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس چیز کا ماسٹر ہوں۔ اگر آپ میں سے یہ عادتیں رکھتے ہیں تو آپ جلد سے جلد ایسی عادتوں کو اپنے سے نکال کر باہر پھینک دیں۔ کامیاب اور ناکامیاب لوگوں میں چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ناکامیاب لوگ دوسروں پہ الزام بہت جلدی لگاتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے نیچے کام کرتا ہے تو فوراً ان کی بے عزتی کرتے ہیں اور ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کے سامنے کتنے بھی اچھے کام کر لیں تو آپ کو کچھ شاباشی نہیں ملے گی۔ آپ نے ایک چھوٹی سی غلطی کر دی تو آپ کو جی بھر کے ڈانٹتے ہیں۔ اگر آپ اپنا پورا گھر مسجد کو دے دیں تو یہ آپ کو کوئی رسپانس نہیں دیں گے۔ کہیں آپ نے سڑک پر تھونک دیا تو آپ کو اچھی طرح لیکچر دیں گے۔ وہیں دوسری طرف کامیاب لوگ دوسروں کی تعریف کرتے ہیں۔ ناکامیاب لوگ آپ کی کمزوریوں کو تلاش کرتے ہیں، اور وہیں دوسری طرف کامیاب لوگ آپ کو حوصلہ دیں گے اور آپ کی عزت کریں گے۔ اور پانچواں اور آخری پوائنٹ یہ ہے
کہ ناکامیاب لوگ جب آپ سے ملیں گے تو آپ کے سامنے لوگوں کی باتیں کرتے رہیں گے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اور آپ سے کوئی عقل مندی کی بات کریں گے نہیں بلکہ دوسروں کی چغلیاں کرتے پھریں گے۔ اور وہیں دوسری طرف کامیاب لوگ، پہلی بات تو وہ آپ سے ملیں گی نہیں، اور دوسری بات اگر آپ سے ملیں گے تو کسی نہ کسی آئیڈیا کے بارے میں بات کریں گے، کچھ نہ کچھ نیا کرنے کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ اپنے کاموں کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھو، ان میں سے اگر آپ کے اندر 3 سے زیادہ پوائنٹس ہیں تو سمجھ جائیے کہ یہ آپ کے لیے اچھی عادتیں نہیں ہیں، آپ کو بدلنا ہوگا۔ اور اگر آپ کے اندر 2 پوائنٹس ہیں تو پھر بھی ایسی عادتیں بدل دو۔ یہ جو میں نے عادتیں بتائی ہیں سمپل سی ہیں، آپ کبھی بھی کسی بھی بلاگ سے جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہی عادتیں ہیں کامیاب اور ناکامیاب ہونے میں۔